طهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات بر محمد و آل بیت محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق اکبر نے جن اہداف اور مقاصد کے لیے نبی بنا کے بھیجا، اس آیے مجیدہ میں خالق اکبر نے اہداف انبیاء کو بیان فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو کیوں بھیجا، ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں کے اندر، امیین کے اندر اپنے رسول کو بھیجا. یہاں دو چیزوں کو بیان کیا گیا. ایک رسول کو بھیجنے کا تذکرہ ہے، ایک اس ذات کا تذکرہ ہے جس نے رسول کو بھیجا. مولا امیر المومنین ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے نمائندے اور رسول بھیجتا، جس طرح پروردگار نے 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے. جبکہ بنابر واقعات اس اللہ وحدہ لا شریک کے اور کسی نے کوئی رسول اور نبی نہ بھیجا. خود قرآن مجید میں فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَهَدَى. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کا بندوبست کیا. پیدا کرنا بھی اس کا کام اور پیدا کرنے کے بعد ہادی مقرر کرنا بھی اسی کا کام. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں، بڑی واضح مثال. ہدایت کی دو قسمیں ہیں،
ایک ہدایت ہدایت تکوینی، ایک ہدایت ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی جو خالق کی طرف سے ڈائریکٹ مخلوق کو ہوتی ہے اسے ہدایت تکوینی کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ 2 انڈے لیں، ایک بطخ کا انڈا، ایک مرغی کا انڈا، دونوں کے چوزے نکلوائیں، آج ہی وہ نکلے ہوں، پانی کا کوئی حوض ہو یا نہر کے کنارے ان کو لے جائیں، جو بطخ کا بچہ ہوگا وہ پانی کے اندر جائے گا، جو مرغی کا بچہ ہوگا وہ پانی سے باہر بھاگے گا۔ اس بطخ کے بچے کو کس نے بتایا کہ تیری زندگی پانی میں ہے، اور مرغی کے بچے کو کس نے بتایا کہ تیری موت پانی کے اندر ہے، تو نے پانی سے باہر رہنا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ہدایت تکوینی جو اللہ کی طرف سے، ہدایت تشریعی اپنے نمائندے بھیجے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے۔ جو پہلا انسان بھیجا اس کو پہلا ہادی بنا کے بھیجا، تاکہ کوئی زمانہ ایسا نہ رہے کہ ہدایت حاصل کرنے والا موجود ہو اور ہدایت دینے والا کوئی نہ ہو۔ لہذا پہلے ہادی حضرت آدم، وہی پہلے انسان، اور آپ کے امام فرماتے ہیں اگر یہ ساری دنیا ختم ہو جائے، ساری مخلوق ختم ہو جائے، فقط 2 انسان روئے زمین پہ باقی رہیں، ایک ہدایت حاصل کرنے والا ہوگا، دوسرا ہدایت دینے والا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہ دی جائے اور پھر اللہ حساب لے۔ پہلے ہدایت ہوگی، پہلے رہنمائی ہوگی، پھر اس سے حساب ہوگا، بتا تو نے اتنی عمر کہاں گزاری۔ پہلے اس کو بتایا جائے گا، پہلے اس کی رہنمائی کی جائے گی، پھر اس سے سوال ہو سکتا ہے۔ خالق اکبر نے اپنے نمائندے بھیجے، انبیاء و رسل بھیجے، آخری نبی پیغمبر خاتم کو بھیجا۔ ہر نبی کا ایک ہی کلمہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو فلاح پا جاؤ گے۔ آدم کا یہی کلمہ، نوح کا یہی کلمہ، ابراہیم و موسیٰ کا یہی کلمہ، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو فلاح پا جاؤ گے۔ فلاح کا معنی جو علماء نے لکھا ہے، فلاح کسان کو کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ زمین میں جب کوئی فصل کاشت کرتے ہیں، مثلا آپ گندم مشین کے ذریعہ دانے زمین میں ڈالتے ہیں، اب وہاں سے اس دانے سے ایک کومپل نکلتی ہے جس کے اوپر کنکر ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، تنکے ہوتے ہیں۔ ان 2 جڑے ہوئے پتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ کنکروں کو ادھر ہٹانا، تنکوں کو ہٹانا، ذرات کو ہٹانا اور باہر نکل آنا۔ جب زمین سے باہر نکلتا ہے اسے کہتے ہیں فلاح، یہ کامیاب ہو گیا، یہ فلاح پا گیا۔ معصوم نے فرمایا، انبیاء نے فرمایا،
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تم فلاح پا جاؤ گے۔ انسان کے اوپر بہت سارے بت سوار ہیں، شہرت کا بت سوار ہے، دولت کا بت سوار ہے، قومیت کا بت سوار ہے، حسن کا بت سوار ہے، یہ سارے بت سوار ہیں۔ انسان کب فلاح پائے گا؟ جب سارے بتوں کو ادھر ادھر پھینکے گا اور فقط اس وحدہ لا شریک کا اقرار کرے گا۔ فلاح اس وقت پائے گا جب اس وحدہ لا شریک کا اقرار کرے گا۔ معصوم نے فرمایا کہ لا کلمۃ لا الہ الا اللہ، بلکہ حدیث قدسی ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، خالق اکبر کا ارشاد حدیث قدسی میں، لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، من قالہا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ اس قلعے میں داخل ہو گیا، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا امن من عذابی، وہ عذاب سے محفوظ رہ گیا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ کیا فقط لا الہ الا اللہ کا اقرار؟ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس حدیث قدسی کو بیان کس نے کیا؟ آپ کے امام علی رضا علیہ السلام نے۔ جب امام کو گرفتار کر کے خراسان میں لے جایا گیا، رستے میں نیشا پور آتا ہے، نیشا پور میں علماء نے استقبال کیا۔ اس زمانے میں 18,000 علماء کا جمع ہونا یہ آسان نہیں تھا۔ 18,000 علماء امام علیہ السلام کے استقبال کے لیے جمع ہوئے۔ امام سواری پہ تھے، چہرے پہ نقاب تھا، علماء کے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم تھے۔ علماء نے درخواست کی اپنے جد امجد کی کوئی حدیث سنائیں۔ امام علیہ السلام نے سواری کو روکا، نقاب کو الٹا اور فرمایا مجھے میرے والد موسیٰ کاظم نے فرمایا، میرے والد کو ان کے والد جعفر الصادق نے فرمایا، ان کو ان کے والد محمد باقر نے فرمایا، ان کو ان کے والد علی زین العابدین نے فرمایا، ان کو ان کے والد حسین ابن علی نے فرمایا، حسین ابن علی کو ان کے والد امیر المومنین نے فرمایا، امیر المومنین کو پیغمبر خاتم نے فرمایا، پیغمبر خاتم کے پاس جبریل آیا، جبریل کو اللہ کی ذات نے فرمایا۔ امام شافعی اہل سنت کے عالم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو سند کے ساتھ تعویذ بنا کے کسی مجنون آدمی کے گلے میں ڈال دیا جائے تو بعید نہیں کہ وہ شفا یاب ہو جائے۔ سلسلہ سند میں کوئی غیر معصوم نہیں، ساری معصوم ہستیاں۔ خالق اکبر نے کیا فرمایا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، من دخل فی حسنی امن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس نے اس کا اقرار کیا وہ قلعے میں داخل ہو گیا، جو قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ سواری چلی، امام علیہ السلام نے سواری کو روکا اور علماء کو خطاب کر کے فرمایا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا
لا الہ الا اللہ کا اقرار عذاب خدا سے بچائے گا، اس کے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں ایک شرط میں علی رضا بھی ہوں۔ عقائد اسلامیہ یوں جس طرح زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے، اللہ کو اپنا خالق سمجھ رہا ہے، اللہ کو اپنا مالک سمجھ رہا ہے، اللہ کو اپنا رب سمجھ رہا ہے، پھر فقط وہ اقرار نہیں کر رہا، پھر اللہ کی ہر بات کو تسلیم بھی کرے گا۔ جو اللہ فرمائے گا اس کو تسلیم کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو تو مانے اور اللہ کی بات کو نہ مانے؟ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلمان کا معنی ہے سر تسلیم خم کرنے والا، جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ آپ کے چھٹے امام حضرت جعفر الصادق علیہ السلام سے جب لا الہ الا اللہ کا معنی پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے، مفہوم روایت عرض کر رہا ہوں، معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ جو اللہ فرمائے تیرے مال میں 10واں یا 20واں حصہ غرباء و مساکین کا ہے، تیری 100 من 100 بوری 1000 بوری گندم ہوئی ہے، تیرا ٹیوب ویل کے ذریعہ تو سیراب کرتا ہے، 20واں حصہ تیرا مال نہیں، وہ اللہ کا مال ہے۔ حدیث قدسی میں ہے المال و مالی، یہ انسان جس مال پہ تو فخر کرتا ہے یہ تیرا نہیں، یہ تو میرا ہے۔ المال و مالی والفقراء عیالی، یہ جو غریب اور فقیر ہے یہ میری فیملی ہے، یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ جو امراء ہیں یہ میرے وکیل ہیں، اس مال پہ میرے منشی ہے۔ اور یاد رکھ من بخل علی عیالی، جس میرے وکیل نے میرے اہل و عیال پر بخل کیا اور میرا حصہ ان کو نہ دیا، یاد رکھ کل تو نے میرے دربار میں حاضر ہونا ہے، آج تو نے میرے عیال کی پرواہ نہیں کی، ادخل النار ولا ابالی، کل قیامت کے دن میں تیری پرواہ نہیں کروں گا اور تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ اس نے کہا سارا سال خرچ کر، اپنے اوپر خرچ کر، گھر والوں پہ خرچ کر، بچوں کی شادیاں کرنی ہے کر، مکان کی ضرورت ہے مکان بنا، زیارت پہ جانا ہے زیارت پہ جا، حج پہ جانا ہے حج پہ جا، سال کے بعد حساب کر تیرے پاس بچت کتنی ہے۔ سال کے بعد تیرے پاس 100 روپیہ بچت ہے، 1000 روپیہ بچت ہے، لاکھ بچت ہے، کروڑ بچت ہے، یہ سارا تیرا نہیں، اس میں سے 5واں حصہ الگ کر، 5ویں حصے میں تجھے حق کے تصرف نہیں، بغیر خمس کے نکالے
اس مال کو تو مسجد پہ خرچ نہیں کر سکتا اور کسی نیکی پہ نہیں کر سکتا، وہ تیرا مال ہے ہی نہیں، وہ آدھا امام علیہ السلام کا ہے، آدھا غریب سادات کا ہے۔ اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں یاد رکھ، اگر ہمارے مال میں سے کسی نے ایک پیسہ بھی کھایا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری۔ فرمایا وہ تیرا نہیں۔ سرے تسلیم خم، اس نے فرمایا 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے میں نے تجھے دیے، ان میں 17 گھنٹے میرے ہیں، 17 منٹ، 17 گھنٹے نہیں 17 منٹ میرے ہیں۔ 17 رکعت میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہر رکعت پہ منٹ، 1 منٹ میں 1 رکعت ہو جاتی ہے۔ 17 منٹ میرے، باقی تو خرچ کر، آرام کر، مزدوری کر، محنت کر، لیکن یاد رکھ یہ 17 منٹ تیرے نہیں، یہ 17 منٹ میرے سجدے کے ہیں۔ تو نے کبھی غور کیا؟ تجھے کوئی چائے کی پیالی پلائے تو اس کا سلام کرتا ہے، تجھے کوئی کھانا کھلائے تو چائے کی پیالی اس کا سلام کرتا ہے، اور تجھے اس نے اتنی نعمتیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تو اس کی نعمتوں کو شمار کرنے لگے شمار نہیں کر سکے گا۔ تو چائے کی پیالی پلانے والے کا سلام کرتا ہے، اور جس نے، ابھی آپ کو احساس ہو رہا ہے نا، بجلی نہیں ہے، احساس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا گرمی کا، اس نے ہوا دی، اس نے سورج دیا، ستارے دیے، بارش نازل کرنا اسی کا کام، موسم کی تبدیلی اسی کا کام، ساری نعمتیں وہ دے رہا ہے۔ فرمایا تو ہر کسی کا سلام کرتا ہے، اس کا سلام نہیں کرتا۔ سرے تسلیم خم، حضرت امام رضا علیہ السلام اور باقی ائمہ کی بھی یہی کیفیت تھی۔ علمی مناظرہ ہو رہا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، امام نے مناظرہ روک دیا، پہلے سجدہ پروردگار۔ امیر المومنین جنگ صفین میں ہے، کمسان کی جنگ لگی ہوئی ہے، امیر المومنین یوں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، مسلح منگوایا، میدان میں بچھایا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا اگر نماز پڑھنی ہے تو کسی اوٹ میں جا کے پڑھے، تیر آ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، یہ کوئی مولا یہ کوئی نماز کا وقت ہے، ادھر جنگ ہے۔ فرمایا عبداللہ ابن عباس میں جنگ کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں؟ میں اسی نماز کے لیے جنگ کر رہا ہوں، پھر مولا کسی اوٹ میں جا کے پڑھو۔ فرمایا عبداللہ ابن عباس تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، علی کو کوئی پرواہ نہیں، موت علی پہ آ گرے یا علی موت پہ جا گرے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نوجوانوں کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تربیت کے حوالے سے اب کچھ گفتگو ہوگی بعد میں، اس میں بھی عرض کروں گا۔ مولا نے فرمایا کس کے ساتھ دوستی کرو؟ شیعہ نوجوان اگر تو نے کوئی دوست بنانا ہے تو کس کو دوست بناؤ؟ آپ کے مولا فرماتے ہیں اس کو دوست بناؤ جو نماز کو اول وقت میں ادا کرے، اول وقت میں نماز کو ادا کرے۔ اور یہ کربلا والوں نے بتایا، اول وقت میں۔ ابو سمامہ سیداوی عرض کرتے مولا زوال ہو گیا ہے، دل چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے درجہ شہادت پہ فائز ہوں،
میں کہتا ہوں نوجوانوں، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری فکر ہے، وہ کیا ہے؟ امام کی سوچ کیا تھی؟ امام کہہ دیتے ابو ثمامہ سیداوی سخت جنگ لگی ہوئی ہے، تم جاؤ نماز پڑھ لو، مجھے بھی ٹائم ملے گا تو میں بھی نماز پڑھ لوں گا۔ شیعہ نوجوان، امام نے ابو ثمامہ سیداوی کو دعا دی ہے، جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، اے ابو ثمامہ سیداوی تو نے نماز کو مشکل وقت میں یاد کیا ہے، خدا تجھے نمازیوں میں سے اٹھائے۔ میں کہتا ہوں شیعہ نوجوان، اگر تو نے حسین سے دعا لینی ہے تو نماز پڑھ، حسین نماز کے بعد تجھے دعا دیں گے۔ اور پھر کتنا لشکر تھا، جتنا بھی تھا، نماز کی اہمیت کو پہچان شیعہ۔ کربلا کے میدان میں آپ کے امام نے اپنے پورے لشکر کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، پورے لشکر کو، جس کو فقہ میں نماز خوف کہتے ہیں۔ وہ طریقہ اس کا کیا ہے؟ آدھے نماز پڑھتے ہیں، آدھے جنگ کرتے ہیں، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ آدھے نماز پڑھی، ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی، جب امام دوسری رکعت میں اٹھے انہوں نے جلدی جلدی اپنی دوسری رکعت مکمل کی، سورت پڑھی، الحمد پڑھی، سورت پڑھی، رکوع کیا، سجدے کیے، تشہد پڑھا۔ امام دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں، امام آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے سلام پڑھا، سلام پڑھ کے یہ چلے گئے۔ اب جو وہ کھڑے تھے ان کی جگہ پہ یہ گئے، وہ آ گئے، امام کے رکوع سے پہلے شامل ہو گئے۔ امام دوسری رکعت میں تھے، ان کی پہلی رکعت تھی، امام نے اپنا تشہد پڑھا، یہ سلام پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے، انہوں نے دوسری رکعت نماز پڑھی۔ امام نے سارے لشکر کو نماز کربلا میں پڑھی ہے۔ یہاں کی بات میں نہیں کرتا، بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے بعض بانیان مجالس نماز کا وقفہ نہیں کرتے اور کہتے کیا ہیں جی، مجلس ڈسٹرب ہو جائے گی، مجلس لوگ چلے جائیں گے۔ امام حسین کا جہاد ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا، تیری مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے۔ بانی کربلا نے اپنا جہاد روک کے نماز کو قائم کیا ہے، تو مجلس روک کے نماز کو قائم نہ کر کے کس کی خدمت کر رہا ہے؟ مجلس کا مقصد وہی ہے جو شہادت حسین کا مقصد ہے۔ یہ مجلسیں مشن کربلا کو زندہ کرنے کے لیے ہے، کربلا کی اس قربانی کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ مجلس ایسی کر جس سے حسین ابن علی راضی ہوں۔ فرمایا مسلمان سرے تسلیم خم کرنے والا، لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کرتا ہے، نہیں ہو سکتا کہ وہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے۔ یقیناً محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے گا، اور جو محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خاتم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق، پیغمبر کی ہدایات کے مطابق پیغمبر کے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کروں گا آگے کہ پیغمبر خاتم نے اہل بیت کے حوالے سے کیا کیا وصیتیں کی ہیں، تو میں نے کہا یہ پہلا جملہ هو الذی بعث فی الامیین، کہ اللہ وہ ہے
جس نے امیین میں رسول کو بھیجا اور اس رسول کی ڈیوٹی کیا لگائی؟ یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات کو وہ تلاوت کرتا ہے، آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ چار چیزوں کو اس آیہ مجیدہ میں بیان کیا: تلاوت قرآن، تزکیہ نفس، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم۔ میں دو کو آج عرض کروں گا کہ پہلے تزکیہ کا ذکر ہے، پیچھے تعلیم کا ذکر ہے۔ تزکیہ سے مراد تربیت، پہلے تربیت کرو پھر اس کے بعد تعلیم دو۔ آپ نے اس دیوار کو رنگنا ہو اور دیوار کے اوپر مختلف دھبے ہوں، آپ پہلا کام یہ کریں گے، رنگ ساز سے کہیں گے کہ اس دیوار کو صاف کرو، یہ دھبے سارے صاف کرو۔ پیغمبر خاتم کو بھی یہ حکم تھا کہ ان کے اوپر دھبے لگے ہوئے ہیں، کوئی کفر کا دھبا ہے، شرک کا دھبا ہے، نفاق کا دھبا ہے، سود کا دھبا ہے، ڈاکو ڈکیت کا دھبا ہے، قتل کا دھبا ہے، یہ برائیوں کے دھبے لگے ہوئے ہیں، ان کی روح کے اوپر سارے دھبے ہیں۔ میرا حبیب پہلے ان کی روح کو پاک کرو، پہلے ان کے دل کو پاک کرو، اس لیے کہ العلم نور، علم نور ہے، اس نور کو ڈالنے سے پہلے اس ظرف کو پاک کرو۔ وہ ظرف پاکیزہ ہونا چاہیے، پہلے ان کا تزکیہ کرو، ان کو برائیوں سے پاک کرو۔ اور چنانچہ 40 سال پیغمبر خاتم نے لوگوں کو تبلیغ نہیں کی، 40 سال خاموشی کی زندگی۔ لوگ شراب پی رہے ہیں، لوگ جوا کھیل رہے ہیں، پیغمبر خاتم کوئی برائی نہیں کر رہے، خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ 40 سال خاموشی کی زندگی گزاری اور اپنا کردار اس طرح پیش کیا کہ کفار ہیں، دشمن ہیں، مشرک ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، پیغمبر کو رسول ابھی رسالت کا اعلان بھی نہیں ہوا، لیکن پیغمبر کو جب بھی یاد کرتے ہیں تو صادق اور امین سے یاد کرتے ہیں، صادق ہیں اور امین۔ میں آپ کو ایک مسئلے کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ کبھی کبھی نااہل سے حق کو چھپایا جاتا ہے، نااہل سے حق کو چھپایا جاتا ہے، اس کو ہماری اصطلاح میں تقیہ کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے 40 سال تقیے میں زندگی گزارے، خود حق پہ عمل کر رہے ہیں، کسی کو تبلیغ نہیں کر رہے پیغمبر خاتم۔ اور میں یہ کہوں گا کہ پیغمبر اکرم نے 40 سال میں اپنے 2 گواہ تیار کیے، اپنی نبوت کے 2 گواہ تیار کیے۔ کل میں نے ان کو تبلیغ کرنی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں ان سے اقرار کرا لوں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ پیغمبر خاتم نے فرمایا میں اگر کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مان جاؤ گے یا نہیں؟ کہنے لگے مان لیں گے۔ فرمایا دیکھ کے مانو گے یا بغیر دیکھے کے مانو گے؟ کہنے لگے بغیر دیکھے کے مانیں گے، اس لیے کہ کبھی ہم نے اس زبان سے جھوٹ سنا نہیں ہے۔ فرمایا جب میں
دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر میں کہتا ہوں اس خدا کو مانو جو وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا پھر اس خدا کو مانو، اس وحدہ لا شریک کو مانو کہ جو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جب اعلان کیا کہ میں اللہ کی کتاب لے کے آیا ہوں، میں شریعت مقدسہ لے کے آیا ہوں، پہلے وہ اقرار تو کر چکے تھے کہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، لہذا جب میں اللہ سے لایا ہوں تو میں تمہارے معاملات میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، تو اللہ کے معاملے میں امانت میں خیانت کیسے کروں گا؟ اب حکم ہوا ان کا تزکیہ کرو، جب یہ پاکیزہ ہو جائیں، جب ان کی روح پاکیزہ ہو جائے، جب خدا کو وحدہ لا شریک مان لیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر خاتم نے ان بدوؤں کو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، جب یہ بات سمجھا دی، بچیوں پہ خرچ نہیں کر رہے تھے کہ اگر یہاں بچی پہ خرچ کرو گے تو وہاں اس کا کئی گنا ملے گا، تو دو باتیں تھیں، ایک ملے گا کب، ایک دینے والا کون ہوگا؟ فرمایا ملے گا قیامت کو، دینے والی اللہ کی ذات ہوگی۔ گویا پیغمبر نے سب سے پہلے دو عقیدوں کی تبلیغ کی، عقیدہ توحید اور عقیدہ قیامت۔ سب سے پہلے دو عقیدے، وہ دینے والا اللہ ہوگا جو تمہارا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے، تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ اب چونکہ زیادہ ملنا تھا تو وہ اس بات پہ آمادہ ہو گئے۔ پیغمبر اکرم نے جب یہ فرمایا، مجلس میں فرمایا، محفل میں فرمایا کہ اگر اپنی آخرت چاہتے ہو تو جس نے 4 بیٹیوں کی تربیت کی اور تربیت کر کے پروان چڑھا کے شوہر کے گھر بھیج دیا، اس پہ جنت واجب ہے۔ 4 بیٹیاں۔ سائلین نے پوچھا یا رسول اللہ 4 بیٹیاں؟ فرمایا نہیں 3۔ یا رسول اللہ 3 بیٹیاں؟ فرمایا نہیں 2۔ پھر تعجب ہوا، 2 بیٹیاں؟ فرمایا جس کو اللہ 1 بیٹی عطا کرے، اپنی بیٹی کی تربیت کر کے پروان چڑھا کے شوہر کے گھر بھیج دے، میں نبی ضمانت دیتا ہوں اس کی جنت کا۔ جب پیغمبر خاتم نے بیٹی کی یہ عظمت بتائی اور فرمایا کہ جب باپ سفر پہ جائے سب سے آخر میں بیٹی کو ملے، اور جب سفر سے واپس آئے سب سے پہلے بیٹی کو ملے۔ تو اب وہی بدو، چونکہ عقیدہ قیامت کی تبلیغ ہو چکی تھی کہ اللہ کے دربار میں تم نے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہی بدو جو اپنے لخت جگر کو قتل کر رہا تھا، آج پیغمبر کی تبلیغات سے، پیغمبر کی اس پاکیزہ سیرت سے آج اسے غیر کی بیٹی نظر آتی ہے، تو اس کے احترام کے لیے بھی اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے بھی احترام اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص مسلمان ہوا، حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کوئی بندہ مقرر کریں
جو مجھے قرآن کی تعلیم دے۔ حضرت نے ایک صحابی کو مقرر کیا کہ اس کو قرآن کی تعلیم دو۔ اس نے قرآن کی ایک سورت جو قیامت کے متعلق ہے وہ اس کو شروع کرائی۔ جب وہ اس آیت پہ آیا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو اس دنیا میں ذرا بھر نیکی کرے گا اسے اس کا انعام ملے گا، جو ذرا بھر برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اس نو مسلم شخص نے کہا کہ مجھے بتا یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ جو تو نے پڑھا ہے یہ اللہ کا کلام ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ اللہ کا کلام ہے۔ کہا اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو بس میری ہدایت کے لیے یہی 2 آیتیں کافی ہیں، یہی کافی ہے، بس میں آگے نہیں پڑھتا۔ وہ صحابی حضور کے پاس گیا، یا رسول اللہ یہ بندہ تو بڑا بے حوصلہ تھا، اس نے تو ایک سورت بھی مکمل نہیں پڑھی، کیا ہوا؟ کہ جب ہم اس مقام پہ پہنچے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو وہ کہنے لگا بس میری ہدایت کے لیے یہی کافی ہے۔ پیغمبر خاتم نے فرمایا وہ بندہ ٹھیک تھا، اس کو جتنی ہدایت ملنی چاہیے تھی وہ مل گئی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ پورا لیکچر دیا جائے، ہو سکتا ہے ایک جملہ ایک شخص کے اوپر اثر انداز ہو جائے۔ فرمایا اس نے جو ہدایت لینی تھی وہ اس نے ہدایت لے لی۔ ہم روزانہ پڑھتے ہیں سورہ الحمد، مالک یوم الدین سارے پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے اوپر کوئی اثر ہوا ہے مالک یوم الدین کا کہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے؟ اور میں نے کبھی سوچا کہ میں نے اس کے دربار میں پیش ہونا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کے امام جنہیں اس ذات کی معرفت تھی، جو اللہ کی معرفت رکھتے تھے، آپ کے امام کے بارے میں ہے یہ جب آپ کے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام جب اس آیت پہ پہنچتے مالک یوم الدین، اتنا تکرار کرتے تھے کہ سننے والے سمجھتے مولا کی روح پرواز کرنے والے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ابو دردہ امیر المومنین کا صحابی ہے۔ بس ایک روایت پڑھ کے 1-2 جملے مصیبت کے عرض کرتا ہوں۔ گرمی کا موسم ہے اور ظاہر ہے کہ اس گرمی میں بیٹھ کے 4 حضرات کو سننا کوئی آسان نہیں ہے، ہمت ہے آپ کی۔ ابو دردہ رات کا وقت ہے، عبادت کر رہا ہے، تھوڑے فاصلے پہ مولا بھی عبادت کر رہے ہیں۔ کافی رات جب گزر گئی، مولا خاموش ہو گئے، ابو دردہ نے سمجھا کہ مولا کو نیند آ گئی ہے، میں جاؤں مولا کو اٹھاؤں کہ صبح ہونے والی ہے۔ ابو دردہ آیا تو مولا اس طرح پڑے ہوئے ہیں جس طرح خشک لکڑی ہوتی ہے، یوں حرکت دی کوئی نہ ہوئی، یوں حرکت دی کوئی نہ ہوئی۔ ابو دردہ سیدہ کے دروازے پہ آیا، دستک باب کیا، خاتون جنت علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا ابو دردہ کہاں دیکھا ہے؟ کہا وہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے، عبادت کرتے کرتے خاموش ہو گئے، میں نے قریب جا کے دیکھا تو مولا بالکل خاموش تھے،
فرمایا ابو دردہ تو ایک رات دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، علی کی ہر رات یہی حالت ہوتی ہے۔ ابو دردہ جا علی زندہ ہے، آئے، کوشش کی، مولا نے آنکھ کھولی، ابو دردہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ ابو دردہ کیوں رو رہا ہے؟ مولا آپ کی حالت کو دیکھ کے رو رہا ہو۔ ابو دردہ جملہ سنو گے، مولا معصوم ہے، مولا کا لقب ہے قسیم النار والجنہ، مولا کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ فرماتے ہیں ابو دردہ میں اس پوری روایت کا مفہوم عرض کروں گا، شاید میں لفظی ترجمہ کروں تو بعد لوگ اس کو ہضم نہ کر سکیں، میں اشارے سے ترجمہ کروں گا۔ ابو دردہ کاش اس وقت تو ہو اللہ کے دربار میں جب اللہ بندوں سے حساب لے رہا ہوگا۔ بتا تو نے زندگی کہاں گزاری، اور غائب سے آواز آ رہی ہوگی لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، اور پھر اسی کی آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج اس کی حکومت ہے جو قہار ہے۔ دوستو عزیزو، ہم سب کی ذمہ داری ہے ان مجلسوں کو غنیمت سمجھیں۔ یہ مجلسیں بہت بڑی نعمت ہیں، ان مجلسوں میں خالی واپس نہ جایا کرو، ان مجلسوں میں اپنے پروردگار کے حضور سید الشہداء کے صدقے میں اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے بزرگان کے لیے دعا میں ان کو فراموش نہ کیا کرو، عزاداران کو فراموش نہ کیا کرو۔ عزاداری سید الشہداء ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے پروردگار کی۔ دوستو عزیزو، سفر میں اگر کسی کا کوئی ساتھی ہو تو ہمت بڑھ جاتی ہے، اور اگر کوئی تنہا ہو تو ہمت گھٹ جاتی ہے۔ آج جس شہید کا میں نے چند منٹوں کے لیے ذکر مصائب کرنا ہے، ذرا اندازہ کریں، ایک وقت تھا کہ 18,000 ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اور پھر زمانہ کیسے بدلا، زمانہ کیسے بدلا کہ ایک رات آئی اور نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد جب مسجد سے نکلے تو کوئی گھر پناہ دینے والا نہ تھا۔ مسلم ہے، کوفہ کی گلیاں ہیں، مسلم گلیوں میں پھر رہے ہیں، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ جائیں تو کدھر جائیں، راحت ہے، مسافرت ہے، اپنا شہر نہیں ہے، شہر میں کوئی گھر نہیں ہے۔ ایک دروازہ مسلم نے کھولا ہوا دیکھا، اس دروازے پہ کوئی خاتون کھڑی تھی۔ مسلم نے توہ نامی خاتون سے پانی طلب کیا، کنیز خدا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی مل سکتا ہے؟ وہ کنیز خدا گئی، پانی کا جام لے کے آئیں، مسلم نے پانی پیا، وہ اندر گئیں برتن رکھنے کے لیے، واپس آئیں تو مسلم دیوار کے ساتھ سہارا لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کنیز خدا نے کہا، اے شخص، تیرا میرے اس دروازے پہ رات کے وقت بیٹھنا مناسب نہیں ہے، تو اپنے گھر چلا جا، اپنے گھر والوں کے پاس چلا جا۔ عزادارو سنو گے، مسلم نے کہا، اے کنیز خدا، میرا کوئی گھر ہوتا میں گلی میں بیٹھ جاتا، میرے کوئی گھر والے ہوتے میں یہاں بیٹھ جاتا۔ کہا تو بتا سکتا ہے کون ہے؟ کہا میں حسین کا سفیر ہوں، مسلم ابن عقیل ہوں۔ معافی مانگی، مومنہ تھی،
دروازہ کھول دیا، مسلم آ جائیں، کمرہ حاضر کیا، میرا ایک ناخلف بیٹا ہے، گھر سے باہر ہے، آپ اس کمرے میں رہیں، کھانا دیا۔ مسلم نے کھانا نہ کھایا، عبادت خدا میں مصروف رہے۔ صبح کے ٹائم پر جب پانی لے کے آئی تو دیکھا مسلم جاگ رہے ہیں۔ کہا مسلم رات کو آپ سوئے ہی نہیں؟ کہا تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا، چچا امیر المومنین خواب میں آئے اور مجھے کہا مسلم الاجل الاجل الوہا الوہا، مسلم جلدی تیاری کرو، آج رات تم میرے مہمان ہو۔ مجھے پتہ چل گیا ہے اگلی رات میں نے اپنے چچا کے پاس ہونا ہے، میں اگلی رات تک زندہ نہیں رہوں گا۔ ابھی تعقیبات میں مصروف تھے کہ وہ ناخلف بیٹا ملعون جا کے اس نے ابن زیاد کو بتا دیا۔ مسلم نے دیکھا فوج گھر کے ارد گرد آ گئی۔ طوع سے کہا مجھے میری تلوار دے دو۔ کہا تلوار سے کیا کرو گے؟ کہا تم نہیں سن رہی، میں سن رہا ہوں، حاکم وقت کو خبر ہو گئی ہے، فوج مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئی ہے، مجھے تلوار دے دے۔ پڑھنے والے بیان کرتے ہیں مسلم سے کہا، طوع نے کہا میرے گھر میں رہو، تم اچھے طریقے پہ دفاع کر سکتے ہو۔ کہا میرے لیے زیادہ مناسب تھا، تو مستور ہے، وہ غیر محرم ہے، وہ تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ میں کہوں گا مسلم طوع عام عورت ہے، آپ کو اس کا احساس ہے، اور مسلم کربلا میں تیری روح پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اور جب شمر فوج کا دستہ لے کے اور نبی زادیوں کے خیمے میں داخل ہوا اور نیزوں سے چادریں اتاری گئی۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ہمارے کچھ پڑھنے والے بیان کرتے ہیں کہ لوٹنے والے باہر آ جاتے اور اعلان کرتے تو بیویاں سارا سامان اکٹھا کر کے باہر بھیج دیتی۔ علامہ علی نقی نے جو جملہ لکھا ہے، علامہ علی نقی فرماتے ہیں نبی زادیوں کی چادریں آسانی سے نہیں لوٹی گئی، کئی موقع ایسے آئے کہ چادر کا ایک سرا نبی زادیوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، دوسرا سرا ظالموں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ نبی زادیوں کی کوشش ہوتی تھی اور کوئی ٹکڑا بچ جائے ہم اپنے سر کا پردہ بنا سکے، ظالموں کی کوشش ہوتی تھی چادر لٹ جائے۔ عزادارو مسلم نے جنگ کی، کئی ملاحیل کو فنار کیا، مختصر کروں کتنا ایک بندہ کتنا جنگ کرتا۔ ایک ظالم نے تلوار کا وار کیا، لبھائے مبارک پہ لگا، مسلم کو امال کا جھوٹا وعدہ دے کے کیا گیا، مسلم گرفتار ہو گئے، مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، مسلم رو رہے تھے۔ کسی نے کہا مسلم جو اتنے بڑے کام کرتے ہیں وہ روتے نہیں ہیں، تم رو کیوں رہے ہو؟ مسلم نے کہا ظالموں میں کوئی اپنے لیے رو رہا ہوں اور تو میں اس کے لیے رو رہا ہوں جس کو میں خط لکھ چکا ہوں۔ مولا کوفہ کے حالات اچھے ہیں اور بہنوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور ظالموں تم اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرو گے۔ مسلم کو لے گئے ابن زیاد کے دربار میں، مسلم نے ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کا سلام نہ کیا۔ کسی خوشامدی نے کہا مسلم تو نے امیر کا سلام نہیں کیا، گردن بلند تھی، گردن بلند تھی، زخمی حالت میں تھے۔ کہا مالی امیر سوال حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ عزادارو جب سید سجاد کوفہ میں آئے، سید سجاد کے گلے میں خاردار توق تھا، گردن جھکی ہوئی تھی،
کسی بندے نے آ کے پوچھا قیدی بتا سکتے ہو تم کون ہو؟ کہا میں ہاشمی ہوں۔ کہا قیدی تم ہاشمی نہیں لگتے۔ کہا کیسے؟ کہا 1 مہینہ پہلے یہاں ہاشمی آیا تھا، اس کا گردن اس کی بلند تھی، وہ زخمی حالت میں تھا۔ جب ابن زیاد کے پاس گیا تھا اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا، اور سید سجاد نے کہا او سلام کرنے والا، اور مجھے انصاف سے بتا کیا اس کے ساتھ پردے دار موجود تھے؟ اور مسلم کے ساتھ کوئی پردے دار موجود نہ تھا، اور میں کیسے سر بلند کروں؟ کسی طرف کبیوں کے سر نظر آتے ہیں، کسی طرف بہنوں کے سر نظر آتے ہیں۔ اس ابن زیاد ملعون نے حکم دیا مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا جائے، وہاں جا کے سر قلم کیا جائے، سر اور دھڑ کو زمین پہ ڈالا جائے۔ عزادارو ایک مسئلہ سن لو، اس مسئلے کو یاد رکھنا، اور جب بستر پہ بھی یاد آئے مسلم کی عزاداری کرنا۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ تمہارا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، تمہارا باپ، بیٹا، بھائی، شریعت کہتی ہے جب تو آہستہ آہستہ کروٹ بدلو، آہستہ آہستہ پانی ڈالو، میت کو تکلیف نہ ہو۔ جب جنازہ لے کے چلو آہستہ آہستہ جنازہ لے کے چلو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ تو نے امت کو کہا اپنے جنازوں کو زیادہ حرکت نہ دو، ذرا کوفہ میں آئی ہے مسلم کے جسم اطہر کو دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ پھینکا جا رہا ہے۔ عزادارو عید کا دن تھا اگلا، عید کے دن کیا ہوا؟ ادھر امام مکہ سے جا رہے تھے، آگے سے کوفہ کے بندے ملے، امام نے اپنے صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ کے کوئی حالات معلوم کرو ان سے۔ وہ بندے آئے، کہا مولا آپ خیموں کے پیچھے آ جائیں، خبر بڑی خطرناک ہے، یہاں سب کے سامنے سنانے کی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، میں کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا، مجھے بتاؤ۔ کہا مولا ان 2 بندوں نے کہا جب ہم نے کوفہ چھوڑا عید کا دن تھا، ہانی ابن عروہ اور مسلم ابن عقیل کے پاؤں میں رسی ڈالی ہوئی تھی، لوگ دونوں لاشوں کو کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے۔ امام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، بہن زینب کے خیمے میں آئے اور میری بہن زینب مسلم کی بچی کو لاؤ، مسلم کی بچی کو لایا گیا، امام نے گود میں بٹھایا، دست شفقت پھیرا، بچی نے کہا ماموں آپ پہلے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، آج خیر تو ہے؟ کہا بچی تیرا بابا شہید ہو گیا، آج کے بعد مجھے اپنا بابا سمجھنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔